फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान सुबानी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा कि हम थॉट के कितनी तरह के प्रोसेसेस में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और विजुअलाइजेशन क्या है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है आपके पास कुछ बिजनेसेस के गोल्स हों, कुछ आपके पास इनकम के गोल्स हों, आमदनी के गोल्स हों, पैसे के गोल्स हों, हेल्थ के गोल्स हों, रिलेशनशिप के गोल्स हों और आप उनको पूरा ना कर पा रहे हों, या फिर आप उन गोल से इतना रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पा रहे जितना आप पाना चाहते हैं और उन गोल्स को पाने के लिए हमारी जर्नी लंबी हो रही है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए जो हमारी जर्नी है उसका हाईवे बहुत मस्त रहे, बहुत अच्छा रहे, बहुत खुशगवार रहे। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें अपने माइंड को एक नया सॉफ्टवेयर देने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि वो नया सॉफ्टवेयर है क्या जिसको हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए इंस्टॉल करें और उन चीज़ों को लेना शुरू कर दें, उन चीज़ों को, उन गोल्स को अचीव करना शुरू कर दें जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं हासिल करना। फ्रेंड्स, आप दो बातों से पहले ही वाकिफ़ हैं और उम्मीद है कि आप इन दो बातों से कभी इनकार भी नहीं कर पाएंगे। पहली बात, दुनिया की हर चीज़ जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो कभी भी पहली बार में वजूद में नहीं आती। दुनिया की हर चीज़ ज़िंदगी में दो बार वजूद लेती है। एक बार इंसान के माइंड में और दूसरी बार हकीकत में वजूद लेती है। अगर हम मिसाल लें इस चेयर की, इस मोबाइल फ़ोन की, इस माइक की, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें बनने से पहले ज़रूर किसी न किसी इंसान के माइंड में बने थे और बाद में ये हकीकत में वजूद में आए और हम तक पहुँचे। आपके दिमाग की सबसे बड़ी बात ये है कि ये नामुमकिन चीज़ों को, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करके आपको दिखा सकता है। आप देख सकते हैं, आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो अभी तक वजूद में नहीं आई, लेकिन आप अपने इस माइंड से, अपने इस दिमाग से उन चीज़ों को देख सकते हैं और वो चीज़ें बाद में वजूद में जब आती हैं तो आपके लिए बनाना आसान हो जाती हैं। इसी तरह से जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा कोई भी काम करने से पहले उस काम को अपने माइंड में करते हैं और उसके बाद उसको हकीकत में करते हैं। और दूसरी बात, हमारी ज़िंदगी में जितने भी हम रिज़ल्ट्स हासिल कर रहे हैं, जो भी हम पा रहे हैं, जो भी हम खो रहे हैं, वो हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम बात करें अपने रवैयों की, अगर हम बात करें अपनी आमदनी की, अगर हम बात करें अपने रिलेशंस की, अगर हम बात करें अपनी नेटवर्किंग की, अपनी फ्रेंडशिप की, ये तमाम चीज़ें हमारी सोच पर डिपेंड करती हैं और ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है कि जैसी हमारी सोच होगी वैसे हम रिज़ल्ट्स पा रहे होंगे, वैसे उनका नतीजा होगा। जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी ज़िंदगी गुजर रही होगी। बात अगर समझ में आती है तो एक कदम और आगे लिए चलता हूँ। विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या है? विजुअलाइजेशन बेसिकली सोच को बनाने का एक प्रोसेस है। हम रोज़ाना सोच को पैदा करते हैं, अपनी सोच को बनाते हैं। उस प्रोसेस को विजुअलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम अपनी ज़िंदगी में सोच के दो तरह के प्रोसेसेस से गुज़र रहे होते हैं। वो दो प्रोसेसेस, नंबर 1 ड्रीम प्रोसेस, नंबर 2 इमेजिनेशन प्रोसेस। ड्रीम प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है जब हम रात को सोते हैं तो हमें रात को ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, सपने आने लगते हैं। क्या ये ख्वाब विजुअलाइजेशन है? शायद ये ख्वाब विजुअलाइजेशन का एक पार्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं तो हम उसमें 4 चीज़ों को पाते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1, जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तो उसको देखने में हमें ज़रा बराबर भी डाउट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे हमें महसूस होता है, रियल लगता है। फ्रेंड्स, नंबर 2, जब हम ख्वाब को देख रहे होते हैं तो कभी भी हम उसको बाहर से बैठकर नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उस ख्वाब का हिस्सा होते हैं। नंबर 3, हम जो भी ख्वाब देखते हैं इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये नहीं होता कि ख्वाब का एक सीन के बाद
دوسرا سین بھی اسی کا کوئی حصہ ہوگا، بلکہ ہم خواب کو بدل رہے ہوتے ہیں، سینز کو بدل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ایک سین کے بعد وہی سین آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سین کے بعد کوئی دوسرا خواب آ جائے، دوسرے کے بعد تیسرا آ جائے، اس لیے ہم شور نہیں ہوتے کہ اگلا سین کون سا آنے والا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور ہمیں یہ یقین بھی نہیں ہے کہ آگے ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، تو جان لیجئے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ ڈریم پروسیس میں جی رہے ہیں، خواب کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ فرینڈز، ڈریم کے بعد اگلا پروسیس ہے امیجینیشن پروسیس، اور اکثر اوقات ہم امیجینیشن کو ہی ویژولائزیشن سمجھ لیتے ہیں، اور ہماری زیادہ تر زندگی اسی پروسیس میں گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ سمندر اور ہمارا مائنڈ یہ ہمیشہ ریسٹ لیس ہوتے ہیں، یہ کبھی سکون میں نہیں ہوتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اپنے مائنڈ کی کہ ہمارا دماغ اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا، ہمارا مائنڈ سن ہو رہا ہے، تو فرینڈز اس وقت بھی تو ہمارا مائنڈ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی سوچ تو آ رہی ہے کہ ہمارا مائنڈ کچھ کام نہیں کر پا رہا یا ہمارا مائنڈ سن ہو رہا ہے، سو رہا ہے، اس وقت بھی تو ہمیں کوئی نہ کوئی سوچ تو آ ہی رہی ہوتی ہے۔ فرینڈز، اصلیت میں ہمارا مائنڈ کبھی ریسٹ نہیں کرتا، یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے۔ ہمارا مائنڈ ہر وقت امیجینیشن کی حالت میں رہتا ہے، اور ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ جب بھی سوچتا ہے امیجز کی شکل میں سوچتا ہے۔ یہ آپ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں ہاتھی، تو آپ دیکھیں گے، آپ سوچیں گے ہاتھی کے بارے میں تو ایک دم سے آپ کے سامنے ہاتھی کی امیج آ جاتی ہے۔ تو آپ کا مائنڈ ہمیشہ امیجز میں سوچتا ہے، اور جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ امیجینیشن کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں۔ فرینڈز، امیجینیشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی انٹرنل امیجز کو گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے، کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کا مائنڈ آٹو موڈ میں چلتا رہتا ہے، وہ خود بخود چیزوں کو امیجن کرتا رہتا ہے اور امیجینیشن کے پروسیس میں رہتا ہے۔ اس امیجینیشن میں کئی بار ہمیں کچھ باتیں یاد بھی رہ جاتی ہیں، اور ہم ان فیلنگز کو بھی پکڑ لیتے ہیں، ان کو فیل بھی کرتے ہیں، اور ان فیلنگز کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ رسپونڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، اس امیجینیشن میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا، ہم چیزوں کو جلدی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ آٹو موڈ میں کئی دوسرے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ آلریڈی ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہمارا مائنڈ ان کو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جرنی لمبا ہو جاتا ہے، ہم اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے گولز کو اگر اچیو بھی کرتے ہیں، ریزلٹس بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی جلدی ریزلٹس حاصل نہیں کر پاتے۔ تو فرینڈز، امیجینیشن سے بھی کام نہیں چلنے والا۔ ہمیں اگر اپنے گولز کو جلدی اچیو کرنا ہے، ہمیں اپنے جرنی کو سموتھ کرنا ہے، کنسسٹنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا ایڈوانس جانا پڑے گا۔ امیجینیشن کا ایڈوانس پروسیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ویژولائزیشن۔ ویژولائزیشن کا مطلب ہماری امیجینیشن میں جو امیجز پڑی ہوتی ہیں، جو ویژولز پڑے ہوتے ہیں، ان کی کچھ ایک کوالٹی ہونی چاہیے۔ اور ویژولائزیشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی امیجینیشن کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، گائیڈ کر رہے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر ہم ویژولائزیشن کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں ویژولائزیشن کرنی ہے، تو اپنے گولز کو ان ویڈیوز کی شکل میں بنائیں جس طرح سے ہم بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو مکمل طور پر گائیڈ بھی کریں، ان کو کنٹرول بھی کریں۔ جب یہ موویز، یہ ویڈیوز بن جائیں تو ان ویڈیوز کو ہم اپنے مائنڈ کے اندر ان کو انسٹال کریں، اور کچھ ایک شرطوں کو بھی پورا کریں۔ جب ہم یہ تمام کام کر لیتے ہیں، ایک ویڈیو کو بنا لیتے ہیں، ایک مووی کو بنا لیتے ہیں، اور جب ہم ایک ویڈیو کو بنا لیتے ہیں، خود کنٹرول کرتے ہوئے، گائیڈ کرتے ہوئے،
اور کچھ شرطوں کو پورا کرتے ہوئے۔ تو فرینڈس، جب ہم اس ویڈیو کو اپنے مائنڈ میں انسٹال کریں گے تو ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر کچھ امپرنٹس بن جاتے ہیں، کچھ پاتھ ویز بن جاتے ہیں جو کہ ہماری لائف کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ فرینڈس، سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جو امپرنٹس، جو پاتھ ویز ہمارے مائنڈ کے اندر بنتے ہیں، ان کو ہمارے سیلز جو کہ ہماری باڈی کا مجموعہ ہوتے ہیں، جو کہ سیلز جو مل کر ہماری باڈی کو بناتے ہیں، وہ ان امپرنٹس کو، ان پاتھس کو پرسیو کرتے ہیں اور پھر ہماری باڈی کی حرکات و سکنات اور ہمارے بیہیویئر کو اسی طرح سے موو کرتے ہیں، انہی پیٹرنز کے مطابق موو کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں سکسیس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ریلیشنز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپرچونٹیز کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری باڈی اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے جس طرح سے ہم اپنی باڈی کو، اپنے بیہیویئر کو، گولز کو اچیو کرنے کے بعد موو کریں گے، اپنی باڈی کو گولز کو اچیو کرنے کے بعد بیہیو کروائیں گے، اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ویژولائزیشن کرنے کے بعد اپنے آپ میں وہ سکسیس، وہ گولز کو اچیو کرتا ہوا پاتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ جس میں گولز کو اچیو کرنے کے پیٹرنز، پاتھ ویز جو بن گئے ہوتے ہیں، ان کو ہمارا مائنڈ ہر وقت، ہر دن، ہر روز، ہر مہینے ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، اور آٹو موڈ میں ہم سکسیس، اپنے گولز کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور ان کو جلد سے جلد حاصل کر لیتے ہیں۔ فرینڈس، یہی نہیں، اگر ہم بھرپور محنت کے باوجود ان لوگوں کو اپنی لائف میں اٹریکٹ نہیں کر پا رہے جن لوگوں نے ہمیں ان گولز کو اچیو کرنے میں مدد کرنی ہے، اگر ہم اتنا پیسہ اٹریکٹ نہیں کر پا رہے، اتنے ریلیشن شپس، اتنے نیٹ ورک کو ہم اٹریکٹ نہیں کر پا رہے، تو ضرور ہماری ویژولائزیشن میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے، تو وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ فرینڈس، میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گا کہ ویژولائزیشن کو کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، اور اس کو ویژولائزیشن کو کیا کیسے جاتا ہے، یا ویژولائزیشن کو کرنے کا وہ کون سا خاص طریقہ ہے، وہ کون سی خاص شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہے، جن کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فرینڈس، ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ایڈ کر سکے۔ فرینڈس، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔